الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مروجہ اقدار بن گئی ہیں ان میں ایک بیر منیمم کا لیول ہے مال کے اعتبار سے، جو اگر ہوتا ہے تو آپ معاشرے میں معزز سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں میرے آپ سے دو گزارشات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اقدار بھی ہیں یہ فکس نہیں ہیں، یہ بہت ویریبل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر ایک اچھی جگہ کے پڑھے ہوئے گریجویٹ ہیں انجینئرنگ کے یا بزنس کے، تو وہ مثال کے طور پر رواج ہوتا ہے اچھا جی لاکھ ایک روپے تنخواہ ہو، 5 فگر سیلری ہو اور گاڑی ہو اور پوزیشن ایسی ہو کہ ترقی ہو سکتی ہو۔ وہ بچے اداروں میں جا کے بھی کہتے ہیں جی میں گروتھ چاہتا ہوں۔ گروتھ سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ جی میں 5 سال میں CEO بن جاؤں۔ یہ ہے۔ کچھ اور جگہ پہ اس کے بالکل برعکس بھی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ڈی فیکٹو ہے، ان کی کچھ اور روایات ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری تو ہے، سیاست میں کوئی بندہ نہیں ہے، گھر میں سے ایک بندہ سیاستدان بھی ہونا چاہیے، ایک اور ہے ایک CSP بھی ہونا چاہیے، ایک جج بھی ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی شہوات ہیں، ان کا بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں آپ کو وہ لگ رہا ہوتا ہے میں تھریش ہولڈ پہ ہوں اور مجھے سے آگے جانا ہے۔ اس وقت اگر آپ رکیں ایک لمحے کو اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پہ جائیں کہ ہمیشہ کمتر کو دیکھو، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی موجودہ تھریش ہولڈ سٹیٹس بے شمار لوگوں کا وڈ بی اور ڈیزائرڈ سٹیٹس ہوتا ہے۔ ایک لمحے کو وہاں رک کے پھر سوچیں کہ میں اگر اپنے اس سٹیٹس پہ آج مطمئن شاداں فرحاں نہیں ہوں تو یہ جو یہاں آنا چاہ رہے ہیں یہ کیسے یہاں کے مطمئن شاداں یعنی خوش اور خرم ہوں گے؟ جیسے ہی سوال کا جواب آپ کو ملے گا آپ کو اپنے اگلے سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ یعنی اسی رول سے if A is equal to B and B is equal to C، میں نے جو اپنا ڈیزائرڈ بنایا ہوا ہے میں شاید وہاں جا کے مطمئن خوش و خرم نہیں ہوں گا۔ لہذا خوشی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں، خوشی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے دل پہ ضمیر پہ کوئی بوجھ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے میں نے کوئی کمپرومائز کیا ہوگا؟ اگر وہ بیچ میں ہوگا تو خوشی نہیں آئے گی۔ تو یہاں دو چیزیں ہم نے علیحدہ علیحدہ کرنی ہیں، ڈیزائرڈ سوشل سٹیٹس اور کامیابی یا خوشی۔ اب کامیابی اور فلاح جس طرح میں نے پہلے گزارش کی برکت کی طرح یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ کرتے ہیں بات کسی دن، وہ آپ کے پاس ایک سوال آئے گا تو ڈیٹا یہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ تو کبھی بھی نہیں رکتا۔ اگر یہ رکتا ہو تو گریڈ 16 سے 17 میں جانے کے لیے خوشامد کرنے والا افسر 17 میں جا کے خوشامد کرنا چھوڑ دے، وہ وہاں سے جا کے 18 میں خوشامد کرنے لگ جاتا ہے۔ ایریا مینیجر سے ریجنل مینیجر بننے کے لیے غلط قسم کی سیلز کے حربے استعمال کرنے والا افسر ریجنل مینیجر بننے کے بعد وہ چھوڑ دے، نہیں وہ تو پھر نیشنل مینیجر بننے کے لیے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہرس ہے، یہ ہم نے ایک اور گفتگو کی تھی، یہ بھی ایک وسوسہ سا ہی ہے کہ اس کے بعد جو منزل آئے گی نا وہاں تیرے لیے اصل منزل ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں رکتی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا پیٹ سے صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس لمحے آپ کو لگا کہ یار یہ سٹیٹس تو ٹھیک نہیں، اس سے اگلے پہ جانا ہے، صرف ایک لمحے کو ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو آپ کے سٹیٹس کے لیے مرے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی صحیح بھی لا حاصل ہے اور تو آپ کی آگے کی صحیح بھی لا حاصل ہوگی۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ، اور یقیناً اس خوش بختی کے پیچھے ان کے والدین کا جائز درست طریقے اور درست ترجیح کے ساتھ کمایا ہوا مال ہوگا، جن کو یہ بات شروع میں سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ جہاں ہیں
وہاں سے جہاں بھی آپ نے جانا ہوگا آپ وہاں پہنچ جائیں گے. آپ زیادہ زور لگائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے، سفر انجوائے نہیں کریں گے. اور اگر آپ آج یہاں غیر مطمئن ہیں وہاں پہنچ کر بھی غیر مطمئن ہوں گے. آپ جب ایک شاہراہ پر جا رہے ہیں اور آپ گاڑی کو اگر بلا وجہ تیز بگائیں گے تو تیز بگاتے ہوئے اعصاب پر ایک جھنجھناہٹ ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا الٹیمیٹ نتیجہ نکلے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ابرٹ بریک لگانی پڑے گی، اس کی بھی اعصاب پر ایک جھنجھناہٹ ہوتی ہے. تو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ 2 دفعہ اعصاب پہ اپنے بوجھ ڈالا اسی سفر کو طے کرنے میں جو بغیر اعصاب پہ بوجھ ڈالے بھی کیا جا سکتا تھا. وما علینا الا البلاغ المبین.